اور وابیوں تم بھی خوش نہ ہو، تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے، جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، شاہ اسماعیل شہید کے نام سے، جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے، چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اس نے تقویۃ الایمان کتاب لکھی، دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کیا ہے، اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ، چمار کی تو عزت ہے، وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب بتاؤ کہ شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ بسم اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مرزا جی نے شاہ اسماعیل کی جس عبارت پر اعتراض کیا ہے تقویۃ الایمان کی، وہ عبارت انشاءاللہ زیر بحث ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے تقاضا ہو رہا تھا کہ بعض اور عبارتوں پر گفتگو ہونی چاہیے، تو مرزا نے جس عبارت کی طرف اشارہ کیا ہے انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ اچھا، تقویۃ الایمان جب سے لکھی گئی ہے تب سے آج تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی وہ برکت تھی اور اس کتاب میں وہ تاثیر اور اس کتاب کے لکھنے والے کی کیا حسن نیت کا معاملہ تھا، یہ کتاب آج تک تیشہ بن کر کے اہل بدعت اور اہل شرک کی سروں پر چل رہی ہے۔ تو اس کتاب کی ایک عبارت ہے، مرزا جس کو کوٹ کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مجھے یہ عبارت نہیں ملی، مرزا تک اگر کوئی یہ بات پہنچائے ان کے فالوورز میں سے تو دیکھا جا سکے کہ ٹھیک یہی لائن کہاں پہ موجود ہے تقویۃ الایمان میں، کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ ہاں، جو عبارت تقویۃ الایمان میں مجھے ملی وہ ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، یہ عبارت ملی۔ مگر جو عبارت مرزا پیش کر رہا ہے وہ عبارت نہیں مل سکی۔ اس عبارت پر اہل بدعت کی طرف سے کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، بڑی بحثیں ہو چکی ہیں، بڑا سوال بڑا جواب ہو چکا ہے، دونوں طرف سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تقریریں کی جا چکی ہیں، اور اس سلسلے میں اہل بدعت حضرات کی ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں، مگر وقت نہیں تھا کہ ان حضرات کی ویڈیوز بھی تلاشی جائیں اور ان کو بھی پیش کیا جا سکے۔ یہ مرزا جی کی دستیاب رہی تو اس کو ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق کے معنی رسول کرام اور اولیاء اعظام کا ہونا متعین ہو گیا، یعنی بڑی مخلوق سے مطلب انبیاء اور چھوٹی مخلوق سے مطلب اولیاء۔ یہ تشریح خود کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں بارگاہ خداوندی میں معاذ اللہ چوہے چمار سے زیادہ ذلیل کہنا جس قسم کی شدید توہین ہے، محتاج بیان نہیں ہے۔ الگ الگ انداز سے تشریح کیا ہے اہل بدعت نے۔ میں نے یہاں پہ سعید کاظمی صاحب کی الحق المبین سے تشریح پیش کی ہے، اور کچھ اسی طرح کی بات غلام نصیر الدین سیالوی بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہے، اور بھی جو ان کے علماء اور فضلاء ہیں انہوں نے اس عبارت پر اعتراض کیا ہے اور اپنے لحاظ سے اس عبارت کی تشریح کی ہے۔ اہل بدعت کا جو اعتراض ہے اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرزا نے حسب عبارت میں قطر بیان کیا ہے، جیسا کہ ہمارے مشائخ شیخ سرفراز نے اور شیخ کفایت نے کئی ویڈیوز میں اس بات کو واضح کیا کہ کس طرح سے مرزا حدیث کے ترجمے غلط بتاتا ہے، حدیث کے جو ہے حدیث کی عبارتوں کو غلط جوڑتا ہے، ان کے معنی غلط بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے علم کی حد تک جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ مرزا نے دو عبارتوں کو ملا کر کے ایک عبارت بنا دیا ہے، کیونکہ اگر یہ عبارت ہوتی تو چھوٹی مخلوق سے اولیاء، بڑی مخلوق سے انبیاء مراد لینے کی سعید کاظمی کو ضرورت کیا تھی؟ بھئی ڈائریکٹ وہ کہتا نا کہ یہاں بڑے سے بڑا انسان یا کو ہو یا کوئی مقرب فرشتہ، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے لکھا ہوا ہے، تو مقرب فرشتہ کے ساتھ ساتھ اس کو ملا کر کے وہ بیان کرتے ہو لوگ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اس عبارت کو اصل مانا ہے اور اس عبارت کے لحاظ سے تشریح کیا ہے اور پھر اعتراض کیا ہے اور توہین کا اور گستاخی کا الزام لگایا۔ بہرحال سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ مرزا نے اس عبارت کو غلط کوٹ کیا ہے، مس گائیڈ کیا ہے لوگوں کو۔
اچھا اس عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اس عبارت کا مفہوم جو ہے یا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی شان بیان کرنا، یعنی مقصود اللہ کی شان بیان کرنا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، جو بھی حیثیت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور بندوں کے مابین ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں، یہ اصل ہے۔ اسی بات کو کھڑی بولی میں انہوں نے اپنے انداز میں کہہ دیا، اس انداز پہ گفتگو ہو سکتی ہے، انداز کتنا مناسب ہے کتنا نامناسب ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس پہ کمی اور کوتاہی بھی زیر بحث آ سکتی ہے، اس انداز بیان کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے بہت سارے حوالوں سے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں گستاخی ہے یہ خود گستاخی ہے۔ اب آئیے جواب سنتے ہیں۔ دیکھیے، عمومی طور پر مخلوق کو اللہ کے سامنے ذلیل کہنا اور خصوصی طور پہ ذلیل کہنا دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ عمومی طور پہ مخلوق کو اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کی بات کہی گئی اور اس میں مبالغہ کا طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے، نہ چمار کسے تشبیہ دینی مقصود ہے نہ کچھ اور۔ آج کے زمانے میں تو خیر یہ لفظی جو ہے مارز بحث میں آ جاتا ہے، اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا، اس طرح کا محاورہ لوگ بولتے تھے، حالانکہ یہ محاورہ بولنا ہی ہم خود غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بولا جاتا تھا ایک چیز کسی زمانے میں اس طرح سے ذہنوں پر طاری ہوتی ہے کہ وہ زبانوں پہ آ جاتی ہے۔ بہرحال مقصود اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عمومی حیثیت سے ہر کوئی ذلیل ہے، تو عمومی حیثیت میں کوئی بات کہنی اور خصوصی حیثیت میں کوئی بات کہنی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورہ انبیاء کی آیت ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اب اس کا ترجمہ خود رضا خان صاحب نے جو کیا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں کہ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہے، سب جہنم کے ایندھن، تم بھی ہو اور جو کچھ جس چیز کو بھی تم پوچھتے ہو، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ سب جہنم کے ایندھن ہے۔ ایک یہ آیت سامنے رکھیے، پھر دوسری آیت میں بتاتا ہوں۔ اب خود قرآن پاک میں صراحت موجود ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَتَّخِذُونَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں کہ یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ تو اب یہاں پہ اس سے کیا پتا چلا کہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، اور اس سے پہلے جو آیت میں نے پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جو کچھ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سب جہنم کے ایندھن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ یہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے عموم والا، اس عموم والے مفہوم میں حضرت عیسیٰ شامل ہو جائیں گے؟ کیا آپ اللہ ہی پہ ذلت کا الزام لگا دیں گے ذلیل کرنے کا؟ اور کیا آپ اپنے مولانا کے ترجمے پر توہین کا الزام لگا دیں گے کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ عموم کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن پاک میں جو ہے خاص کر دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان الگ سے آیا ہوا ہے کہ اس کو بھی معبود مانتے ہیں، تو جب ان کو بھی معبود وہ مانتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اس طرح سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو گئی۔ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ عمومی حیثیت سے کسی بات کو کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور خصوصی حیثیت سے کسی بات کو کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بات آئیے تھوڑا سا دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ بریلوی حضرات کے شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹنی کی میگنی جیسا نہ سمجھے، یعنی ہیچ کمتر۔ اچھا یاد رہے یہ جواب مرزا کو ہم نہیں دے رہے ہیں، مرزا کو تو بہرحال ہم جاہل سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو مرزا کی میسر ہوئی، مرزا کا جواب تو ہو ہی جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا خطاب
اصلاً اہل بدعت سے ہے. کہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹنی کی میگنی جیسا نہ سمجھے. اب سوال یہ ہے کہ ساری مخلوق کو کمتر سمجھنا کہا جا سکتا ہے، ساری مخلوق کو حقیر سمجھنا کہا جا سکتا ہے، یا اونٹنی کی میگنی کہنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ فوائد الفؤاد جلد سوم میں 8ویں مجلس میں عبارت موجود ہے. کیا اس عبارت کے عموم میں انبیاء اور اولیاء کو بھی شامل کر کے گستاخی کا الزام لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی چونکہ کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا؟ اب یہاں ایک دم صاف ہے، وہاں اس عبارت میں تو مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی کی بات تھی، یہاں تو ایمان کی بات ہے. ایمان کا مطلب یہ جن و انس میں سے کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق میں انبیاء اولیاء داخل ہے کہ نہیں داخل ہے. تو کیا انبیاء اور اولیاء کو نعوذ باللہ اونٹ کی میگنی سے کمتر کہہ دیا، گستاخی کر دی خواجہ نظام الدین اولیاء نے؟ احمد رضا خان صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. کیا اس عبارت کے عموم میں انبیاء اولیاء فرشتے شامل ہیں؟ کیونکہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، اور بریلوی حضرات کے یہاں تو ولایت نبوت سے افضل ہے، اور جہاں ٹکراؤ کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ ہر نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. یعنی ولایت ولی ہونا بہرحال افضل ہے کسی نہ کسی انداز میں. تو اب ایسی صورت میں ولی میں تو نبی بھی آ گیا اور ولی تو آ ہی گئے، تو کیا یہ گستاخی ہو گئی؟ اچھا، یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب کو اس عبارت کی تعویل کرنی پڑی کہ اس کے عموم میں صحابہ اور تابعین شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اسماء خاصہ سے ممتاز ہیں. فتاوی رضویہ میں لکھا کہ بھئی عموم جو ہے یہاں پہ اس عموم میں اس لیے نہیں شامل ہوں گے کہ صحابہ اور تابعین کے اسماء خاصہ ہیں، اسماء خاصہ ہونے کی وجہ سے وہ عموم میں داخل نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت کے حوالے سے بھی یہی اصول کیوں نہیں لاگو ہوتا کہ انبیاء اور اولیاء اور دیگر اسماء خاصہ سے ممتاز ہیں، اس لیے اس عموم میں انہیں داخل نہیں کیا جائے گا جو عموم کی عبارت ہے. بھئی اگر گستاخ کا کھیل ایسے ہی کھیلنا ہے تو خالص الاعتقاد میں فاضل بریلوی کا فرمان دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے وسیع تر نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ فاضل رضا خان صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے رسول کے علم سے زیادہ نہیں. میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر ایسے پکڑنا ہے کسی لفظ کو تو لفظ تو ہے وسیع تر نہیں ہے. تو وسیع تر نہیں کا کیا مطلب ہو گیا کہ وسیع ہے؟ یعنی ابلیس کا علم رسول اللہ سے وسیع تر تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے علم سے وسیع ہے. کیا ایسا مان لیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ یا وسیع نہ کم سے کم برابر مان لیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کھیل کھیلتے رہیں گے تو یہاں پر یہ پکڑا جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کسی کو الو گدھا کہہ دو تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ الو گدھا بھی مخلوق ہے اور قبلہ و کعبہ بھی. پھر کہتے ہیں ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں تاثیر ہے. اسرار الاحکام میں کہتے ہیں سوال یہ جو کہا ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں، تو کیا ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں تاثیر، کیا الو گدھا وغیرہ سے تشبیہ ہو گئی؟ ان کے جیسا کیا کہہ دیا؟ نور العرفان میں خود یہی صاحب لکھتے ہیں کہ جب لاٹھی سانپ کی شکل میں ہوگی تو کھائے گی پیے گی مگر ہوگی لاٹھی، یہ کھانا پینا اس کی شکل کا اثر ہوگا. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، جب بشری لباس میں آئے تو نوری بشر تھے، تو نوری بشر تھے. یہ کھانا پینا نکاح وفات اسی بشریت کے احکام ہیں. سوال ہے کہ کہہ رہے ایسے ہی حضور اکرم کا نور ہے جیسے لاٹھی سانپ کی شکل میں ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی. سوال یہ ہے کیا رسول اللہ کا نور ہونا اور بشر ہونا لاٹھی اور سانپ کے مماثل ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے؟ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے کہ ایک عالم نے اپنے واعظ میں اپنی تقریر میں کہا اے مسلمانوں، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ خیال کریں کہ قوت ایمان میں کہاں تک ذوق ہو گیا ہے. دیکھو اب عبارت دیکھیے گا یہاں سے،
دیکھو کسی حاکم کا چپراسی سمن لے کے آتا ہے تو اس کا کس قدر خوف ہوتا ہے. دیکھو کسی حاکم کا چپراسی سمن لے کے آتا ہے تو اس کا کس قدر خوف ہوتا ہے. اب آگے کہتے ہیں اور اللہ تعالی احکم الحاکمین کے دم بھر میں تہو بالا کر سکتا ہے. اس کا حکم نامہ قرآن پاک و مقدس رسول اللہ لائے. اب دیکھیے مثال دی جا رہی ہے حاکم کی اور چپراسی کی کہ حاکم نے چپراسی کو سمن دے کے بھیجا ہے لوگوں کے پاس. پھر اسی کی مثال پر مثال لاتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اور جس کا خوف بہت زیادہ لوگوں پہ ہے، وہ اپنا حکم نامہ اپنا سمن رسول اللہ کو دے کے بھیجتا ہے، وہ لاتے ہیں. اب یہاں میں چپراسی لفظ نہیں بول سکتا. سوال یہ ہے، اور فاضل بریلوی اس عبارت کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ یہ نہ تشبیہ ہے، نہ تمثیل ہے، نہ توہین ہے. سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب نے رسول اللہ کی مثال چپراسی سے اور قرآن کی مثال حاکم کے سمن سے نہیں دی ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں نہ توہین ہے، نہ تشبیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے تو پھر شاہ صاحب کی عبارت میں آپ نے کیسے توہین ڈھونڈ لیا؟ خان صاحبی کا شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، روضہ رسول دیکھنا ہے. تو کیا کعبے کی گستاخی نہیں ہوئی کہ روضہ رسول کو کعبے سے افضل بتایا؟ انوار صوفیہ میں لکھا ہوا ہے مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے، علی پور بھی، ادھر آؤ تو اچھا ہے، ادھر آؤ تو اچھا ہے. کیا مدینہ اور علی پور کو برابر نہیں کر دیا؟ دیوان محمدی میں لکھا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. اللہ کے لیے جسم ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ اور پیر کو اللہ سے تشبیہ دیا کہ نہیں دیا؟ ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. نقش فرید نقش ہے رب مجید کا، اظہار ذات حق ہے سراپا فرید کا. اب کیا فرید کو اللہ سے تشبیہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور حلول کا عقیدہ ظاہر کیا کہ نہیں کیا؟ اور ایک جو ہے قصیدہ خان لکھتا ہے جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا، حشر کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو اپنے سایہ میں چلا احمد رضا. کیا شاعر نے اللہ کے مقام پر رضا خان صاحب کو نہیں رکھ دیا؟ کیا رسول اللہ کی جگہ پر رضا خان صاحب کو نہیں رکھ دیا؟ ذرا سا ایک ویڈیو ایک بار اور چلا دیجئے، ایک چھوٹی سی نئی گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں. اور بھابھیو تم بھی خوش نہ ایک ہو، ویڈیو. تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، شاہ اسماعیل شہید کے نام سے، جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی، دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کیا اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ، چمار کی تو عزت ہے، وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے. اب بتاؤ کہ شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے. اچھا زید بھائی، یہ ایک میں نے پیج بھیجا ہوا آپ کو پرسنل پہ، حدائق بخشش. حدائق بخشش کا ایک بار کور پیج لگا کر کے تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دیں. یہ جلد سوم ہے جو اسکرین شاٹ دکھ رہی ہے، یہ تیسری جلد عام طور پہ دستیاب اب جلدی نہیں ہے، یہ نیٹ پر مل جائے گی لیکن ہارڈ کاپی شاید نہ مل پائے. یہ حدائق بخشش جلد سوم کا جو ہے کیا نام ہے اسکرین شاٹ ہے، یعنی جو شائع شدہ ہے اس کا. اب اسی کے جو ہے 37 صفحہ کا فوٹو ہے، وہ ہم لاتے ہیں، زید بھائی لائیں گے ابھی. ایک اور جو ہے ہم نے فوٹو دیا ہے جس میں اشعار ہیں. ہاں یہ اشعار تھوڑا سا اگر بڑے کیے جاتے ہیں کیونکہ پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا جتنا خراب ہے یہ. ہاں بس یہی یہاں پہ میں جو ہے یعنی کہ جو حیا ہے اور جو احترام ہے ہمیں ہمارے یہاں صحابہ کا، صحابیات کا، سلف کا، اکابر کا، تو اس لحاظ سے بغیر نام لیے ایسے میں شعر پڑھ دیتا ہوں. نام کسی دوسری جگہ لیں گے تاکہ فاصلہ پیدا ہونے سے وہ بے ادبی کا جو شبہ ہے وہ نہ پیدا ہو. تنگ و چست ان کا لباس، اور وہ کیسے لکھا ہوا ہے، ایک منٹ میں ہو سکتا ہے کہ میں نے کہیں جو ہے لکھا ہوا ہو تو میں اس سے پڑھتا ہوں. تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت،
کہ ہوئے جاتے ہیں جاماں سے بروں سینوں بر، خوف ہے کشتی ابرو نہ بنے طوفانی، کہ چلا آتا ہے حسن ابلا کی صورت بڑھ کر، خامہ کس قصر سے اٹھا تھا، قصد سے اٹھا تھا، کہاں جا پہنچا، راہ نزدیک سے ہو جانب تشبیب سفر، تن اقدس میں لباس آیا تطہیر کا ہو، سورہ نور ہو سر پر گوہر امان۔ اس کے بعد پڑھ نہیں مل رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا میں نے پڑھ دیا ہے، ابھی آگے جب ضرورت پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے کہ اما عائشہ کی شان میں ہدائی کے بخشش میں احمد رضا خان صاحب کی گستاخی ہے، اور اس گستاخی جب والا جو یہ اشعار ہے، شعر ہے گستاخی والا، اور اس پر مبنی اور بھی جو آگے کے اشعار ہیں، جب یہ زیر بحث آئے تو بدعتی ٹولہ کی طرف سے مختلف طرح کے جوابات آئے۔ ان جوابات سے بھی مسئلے کی حقیقت سمجھی جا سکتی ہے کہ اس میں کتنی سنگینی ہے۔ تو جب کہا گیا کہ خان صاحب کا یہ شعر ہے اور 33 سالوں تک یہ کتاب چھپتی رہی، 33 سالوں تک کسی کی نہ محبت جو ہے بھڑکی، نہ کسی کا عشق بھڑکا، نہ کسی کی عقیدت رسول جاگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے احترام میں 33 سال تک یہ کلام گوارا کیا گیا، اور جب اس پر اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ صحیح گستاخی ہے۔ اچھا، اس گستاخی کا امکان اس لیے ہے کہ خان صاحب پر تو تشیع کا الزام لگایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تسنن میں آ کر کے اس شخص نے تشیع کی کچھ چیزوں کو اور بہت ساری چیزوں کو نارملائز کر کے پیش کیا ہے، تو یہ الزام جو لگایا گیا اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ بہرحال جب یہ مسئلہ چلا اور جب یہ الزام لگایا گیا اور جب ہنگامہ کھڑا ہوا تو کہا گیا کہ بھائی ہدائی کے بخشش جلد سوم اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، مولانا محبوب نے اسے جمع کیا ہے، ہدائی کے بخشش جلد سوم پر اس کے مرتب کا نام آپ کو مل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے ان کے ہاتھ سے، تو ایسی صورت میں تو ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہونی چاہیے۔ فقہ حنفی میں جو مسائل اصول امام ابو حنیفہ پہ تخریج کیے گئے ہیں انہیں فقہ حنفی کے مسائل نہیں کہنا چاہیے۔ ایک زمانے تک یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے ادب عالیہ میں شمار ہوتی رہی، عقیدت و محبت کا شاہکار شمار ہوتی رہی، پھر ایک اظہار لا تعلقی۔ پھر علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البرلویہ میں ان اشعار کا تذکرہ کیا تو کہا گیا علامہ احسان نے دجل و فریب سے کام لیا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کتاب تو آپ نے شائع کیا، 33 سال تک یہ مجموعہ متداول رہا، آپ کے یہاں پڑھا جاتا رہا، اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ ثواب لیتے رہے، اب اس میں علامہ احسان نے کون سا دجل و فریب کر دیا؟ ان پر کیوں الزام لگا رہے آپ؟ کسی کتاب اور مواد کی نسبت اگر غلط ہے تو دوسرا کیا جانے، کتاب آپ نے چھاپا ہے، عالم آپ کا ہے، ملفوظات آپ کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرف نسبت آپ کی ہے، سب کچھ آپ نے کیا ہے، تو دوسرا کیا جانے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ تحقیق ہوگی تو اس بات صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن مان لیتے ہیں بات صحیح یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے، لیکن جب آپ نے چھاپا ہے، کلام اعلیٰ حضرت بتایا ہے، مقدمہ آپ نے لکھا ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات تھی۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ یہ کاتب کی غلطی تھی اور مولانا محبوب نے توبہ کیا اور اس توبہ کا اعلان کروایا گیا۔ بھائی جب غلطی کاتب کی تھی تو مولانا محبوب سے توبہ کیوں کروایا گیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے احترام میں سب کچھ گوارا کیا گیا، گوارا ہوتا رہا۔ جب احتجاج ہوا تو مولانا محبوب پر دباؤ ڈالا گیا کہ اسے کاتب کی غلطی بتائیں اور ذمہ داری اپنے سر پہ لیں۔ آپ کے مفتی مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں یہ کاتب کی غلطی نہیں تھی، یہ کاتب کی غلطی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں یہ کلام ہی خان صاحب کا نہیں ہے، اور اس کے برخلاف جو مرتب ہیں محبوب علی خان صاحب وہ فرماتے ہیں میں نے پرانی بوسیدہ بیاض قلمی سے، یعنی جو بائی ہینڈ خان صاحب نے لکھا ہوا تھا وہاں سے بڑی احتیاط سے ان اشعار کو نقل کیا تھا۔ البتہ ان کا کہنا اس میں یہ ہے جب توبہ نامہ ان کا شائع کیا گیا کہ وہ الہدہ کا لفظ چھوٹ گیا، کاتب نے الہدہ کا لفظ جو ہے ہٹا دیا، یعنی ان دو اشعار کے بعد میں الہدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دو اشعار امی عائشہ کے شان میں نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم دکھائیں گے کس طرح شان میں ہے، ابھی پھر اسکرین شاٹ آئے گی، ہم سمجھائیں گے آپ کو اچھی طرح سے کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ گڑا جا رہا ہے۔ اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ ان اشعار کی جو ترتیب ہے وہ چغلی کھا رہی ہے، وہ مولانا مفتی مظہر اللہ صاحب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کاتب کی غلطی کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تقویت الایمان کی عبارت ہے جو آپ دے رہے ہیں، وہی پھر لائیں گے ہم ہدائی کے بخشش کا جو اشعار ہے انشاءاللہ۔
کہ مولانا مفتی مظہر اللہ یہ سمجھتے تھے کہ کاتب کی غلطی کہنے سے اور لفظ علیحدہ چھوٹ گیا لکھنا یہ کہنے سے بات بنے گی نہیں، اوپر نیچے پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس میں جھول ہے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ خان صاحب کا کلام ہے ہی نہیں، کیونکہ کاتب کی غلطی بتانے کے باوجود وہ اشعار انتہائی محل نظر ہیں۔ دیکھیے یہاں سے شروعات ہو رہی ہے امی عائشہ کے شان میں قصیدہ کی، اب بیچ میں وہ علیحدہ لکھیں گے، لیکن شروعات امی عائشہ کی شان میں قصیدہ کے نام سے ہو رہی ہے۔ ابھی میں جھول اس کا بتاتا ہوں۔ تو بہرحال مفتی مظہر اللہ صاحب نے اچھا سمجھا اور صحیح سمجھا کہ چاہے کاتب کی غلطی کہو کہ لفظ علیحدہ چھوٹ گیا، جو بھی کہو، پڑھنے والا ایک نظر میں پڑھ کے جب دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس بات میں بہت جھول ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ خان صاحب کے اشعار ہی نہیں ہے۔ اور ادھر ٹکراؤ یہ ہے کہ مفتی محبوب جنہوں نے اس کلام کو مرتب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت احتیاط سے کلام نقل کیا ہے، بس کاتب نے علیحدہ لفظ چھوڑ دیا۔ حد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے یہ غلطی معمولی ہے۔ مفتی مظہر کیا لکھتے ہیں، کچھ وضاحتیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں اب کون سا اشکال باقی رہ گیا جس کی وجہ سے کہا جائے کہ اس معمولی غلطی کو جو شرعاً قابل گرفت بھی نہیں، ان کی ذات یعنی اماں عائشہ کی معاف نہ فرمائے گی، اور یوں بھی یہ غلطی ایک خطا کار بچہ اور ایک مشفقہ ماں کے بیچ ہے۔ یعنی یہ غلطی بھی بہت معمولی ہے، اپنے عالم کی غلطی ہے تو بہت معمولی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اشعار ام زرع کے بارے میں ایک روایت ہے جس میں بہت ساری مشرکہ خواتین کا بیان ہے، اس میں سے ایک ام زرع اور ابو زرع ہیں، ام زرع اور ابو زرع، اس روایت میں ان کا بھی بیان ہے اور ابو زرع کی بڑی تعریف اس میں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا، میں نے جو ابھی پڑھے ہیں، جو میں دوبارہ نہیں پڑھنے کی ہمت رکھتا، وہ اشعار کے الفاظ ام زرع کے بارے میں ہیں۔ اب ام زرع کے بارے میں رسول اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اس روایت میں ایک ٹکڑا ہے روایت کا کہ کنت لکی کا ابی زرع لام زرع، کہ اے عائشہ میں تیرے لیے ابو زرع کی طرح ہوں جس طرح وہ ام زرع کے لیے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ام زرع کو رسول گرامی نے اماں عائشہ سے تشبیہ دیا ہے، ایسے میں اس مشرکہ خاتون کے بارے میں بھی بد احترامی کے کلمات مناسب نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ گویا رسول گرامی کی گفتگو کو آپ نظم کر رہے ہیں، جو یہ اشعار میں آپ کلمات بتا رہے ہیں جوانی اور کیا نام سے کپڑے کے بارے میں، تو کیا اس کا مطلب کہ کیا رسول اللہ نے ام زرع کے بارے میں ایسے کوئی کلمات بولے تھے جن کو آپ نظم کر رہے ہیں، جن کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، یا کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ایک ادب کے مقام ادب میں آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے بھائیو، زید بھائی ذرا یہ پہلے ہم ناظرین کو بتا دیں کہ دیکھیے یہاں آپ تھوڑا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ام المومنین لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین صدیقہ کی شان میں قصیدہ چل رہا ہے۔ اب آگے چلیے زید بھائی تھوڑا اوپر کریے، میں کہا تھوڑا سا میں وضاحت، اب دیکھیے قصیدہ چل رہا ہے درمیان میں، ہاں اور اوپر کریے، درمیان صفحہ نمبر 37۔ اب دیکھیے یہاں علیحدہ لکھا ہے، اب یہ 2 لائن کھینچ کر کے الگ کیا، تنگ و چست ان کا لباس والا اور مستی جاتی ہے قبا، اور یہ پھٹا پڑتا ہے اور کم ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بنو سینوں بر۔ علیحدہ کے نیچے یہ 2 لائن ہے۔ اب اس 2 لائن کے نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں علیحدہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیحدہ یہاں لکھ بھی دیں، لیکن آگے کی عبارت دیکھیے، خوف ہے کشتی ابرو نہ بنے طوفانی، کہ چلا آتا ہے حسن ابلا کی صورت بڑھ کر، خامہ کس قصد سے اٹھا تھا کہاں جا پہنچا، راہ نزدیک سے ہو جانب تشبیب سفر۔ یعنی کہتے ہیں قلم تو ہم نے کسی اور مقصد سے اٹھایا تھا لیکن وہ کہیں اور چلا گیا، اور راہ نزدیک سے تشبیب کی جانب چلا گیا، یعنی کسی کی جوانی اور حسن کے بارے میں کلمات کہنے کی جانب چلا گیا۔ تو چلیے پھر تن اقدس میں لباس آئے تطہیر کا ہو، یعنی اما عائشہ کے تن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں اور جو آیت تطہیر ہے اس کا لباس ہو۔ اب آپ دیکھیے پھر آگے اما عائشہ ہی کی شان میں یا حمیرہ کا لفظ آپ کو دیکھیے آگے مل رہا ہے، یعنی بیچ میں نہیں سمجھ پاتا کہ اتنے گندے اشعار وہاں بیچ میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب آپ ایک مقدس اور مطہر ذات کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ کا ذہن چلبلا کیسے گیا، اور آپ کا دھیان جو ہے اس طرح سے برہنگی اور عریانیت کی طرف
कैसे चला गया? जो ज़ाते पाक सरापा लिबास हो उसका तज़किरा करते हुए आप उरियानियत की तरफ कैसे जा रहे हैं? जो ज़ाते पाक सरापा हया है उसका तज़किरा करते हुए आप बेहयाई की तरफ कैसे जा रहे हैं? जो ज़ाते पाक सराफा इफ़्फ़त है उस ज़ाते पाक का तज़किरा करते हुए आप जो है किस तरीके से इतनी गंदी ज़बान की तरफ जा रहे हैं? आप सारी बातों को गलत कह दीजिए, आप सब कुछ कह दीजिए कातिब की गलती है, फलां फलां फलां, लेकिन इस सवाल का जवाब आप कैसे दे पाएंगे? बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस सिलसिले में कुछ और वजाहत होगी हमारे इखवान पेश करेंगे। बाकी बातें तो बहुत हैं, वीडियो मगर लंबी हो जाएगी, तो इस इबारत पे हमारा क्या मौक़िफ़ है? शाह इस्माइल की जिस इबारत का मैंने दिफा किया, उस इबारत पे मेरा अपना ज़ाती क्या मौक़िफ़ है, उसको खुलासे के तौर पे मैं बयान कर देता हूं कि देखिए, इबारत में शान रिसालत पर गुस्ताखी तो नहीं है, क्योंकि इबारत आम मखलूक़ात से मुताल्लिक़ है, जैसा कि शुरू में मैंने कहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई भी हो, किसी की भी कोई हैसियत नहीं, मुकाबले में जब कोई अल्लाह के मुकाबले में रखेंगे तो किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि इबारत में तुंदी और तेजी है जो नामुनासिब है। ये तेजी शायद उस जमाने के हालात के लिहाज से आई है। अच्छा, मेरी इस बात की तायद जो है मौलाना अशरफ अली थानवी ने किसी जगह लिखा, गालिबन मलफूजात में या कहां पे लिखा, मैं बर वक्त उसका हवाला नहीं दे सकता, कि शाह साहब से अगर लोग तलब करेंगे तो दिया भी जाएगा इंशाल्लाह, कि शाह साहब से यानी शाह इस्माइल से किताब की इबारत में जो कहीं कहीं तुंदी है, किसी ने सवाल किया कि और उसके बारे में पूछा, तो शाह साहब ने कहा कि दौर ऐसा था कि जब तक सख्त जबान इस्तेमाल ना होती चीजें ज़ेरे बहस नहीं आती, और चीजें ज़ेरे बहस नहीं आती तो आवामुन नास तक हक़ाइक़ पहुंचते नहीं। मैंने कहीं कहीं पर इबारतों में के अल्फाज में तेजी की है, इस वजह से की है कि ताकि ये ज़ेरे बहस बने, और जब चीज ज़ेरे बहस बनेगी तो आवामुन नास तक जाएगी और हक़ाइक़ लोगों तक पहुंचेंगे, और ऐसा हुआ भी और उसका फायदा लोगों में आम हुआ। बहरहाल ये इबारत में जो अल्फाज हैं वो जो है इल्मी इबारत नहीं है, बहुत ज्यादा अवामी हो गई है, और अवामी इस हद तक हो गई है कि नामुनासिब है, और ऐसा उलमा के कलाम में होता रहा है और होता है। ऐसी फरोगुदाश्तें हो जाती हैं। हमने खान साहब की इबारत दिखाई, हमने जो है मुफ्तियार जो है नईमी साहब की इबारत दिखाई, हमने अनवार सूफिया की इबारत दिखाई, हमने खान साहब के अशार दिखाए, हमने बहुत कुछ दिखाया। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से गुस्ताखी का खेल खेलने के बजाय हक़ाइक़ पर तवज्जो करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको सबको हक़ और सच तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।